کل رات جب ہندوستان نے میزائل داغے تو یہ دنیا کی واحد فورس ہے جس کا ایئر فورس چیف فیلڈ میں تھا، میدان میں تھا۔ ہندوستان کی فوج نے لائن آف کنٹرول پر رنگ بازی کی کوشش کی تو ایسے لتر مارے چھوڑ کے ہندوستانی فوج والے بھاگ گئے، اور ان مورچوں پر اور ان چوکیوں پر اس وقت پاک فوج کے جوان بیٹھے۔ آپ اٹھتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں اور درخت گرا کے چلے جاتے ہیں، کوا مار کے چلے جاتے ہیں، بیکاز وی ہیو اے پراؤڈ وکٹری لاسٹ نائٹ۔ میرے ملک پر میزائل داغے ہیں، اب میں جواب دوں گا، اس کے بعد سوچیں گے۔ میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ ابھی جب میں آنے لگا تو ایک تصویر میرے سامنے آئی، اور یہ تصویر جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دو سپہ سالار ہیں، ایک ایئر چیف اور ایک آرمی چیف عاصم منیر صاحب، اور ہمارے نیول چیف جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ کل رات جب ہندوستان نے میزائل داغے تو یہ دنیا کی واحد فورس ہے جس کا ایئر فورس چیف فیلڈ میں تھا، میدان میں تھا۔ جب پاکستان کے لڑاکا طیارے ہندوستان کے جہاز گرا رہے تھے تو میرا ایئر چیف خود لیڈ کر رہا تھا اس مشن کو۔ جب ہندوستان کی آبدوزوں کا رخ پاکستان کے پانیوں کی طرف کل رات کو تھا تو میرا نیول چیف خود سمندروں میں تھا۔ اور جب ہندوستان کی فوج نے لائن آف کنٹرول پر رنگ بازی کی کوشش کی تو ایسے لتر مارے کہ پھر انہوں نے وہ جو مودی صاحب کی دھوتی ہے نا چٹے رنگ دی، وہ کپڑے پڑا کے میں نے چھاڑ دے۔ ہم نے ان کی دوڑیں لگوائیں، اور آپ کو پتا جب دوڑیں لگوا رہے تھے تو اس ملک کا آرمی چیف اس مشن کی سربراہی خود کر رہا تھا۔ تو جب فوج کے سپہ سالار، ایئر فورس کا سپہ سالار، نیوی فورس کا سپہ سالار خود آئے لڑنے کے لیے تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ الگ ہوتی ہے۔ اب کل رات کیا ہوا آپ بہت سن چکے ہوں گے، ساری اپڈیٹ اب تک پہنچ چکی ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کھل کے بتاؤں کہ لائن آف کنٹرول پہ کتنی چوکیاں اور مورچے چھوڑ کے ہندوستانی فوج والے بھاگ گئے، اور ان مورچوں پر اور ان چوکیوں پر اس وقت پاک فوج کے جوان بیٹھے ہیں۔ پر میں طبلہ فروش نہیں ہوں، میں غیر اخلاقی حرکت کرنے پہ مجبور نہ ہوا ہوں نہ ہوں گا۔ میں نے یہ اخلاق کے تقاضے رکھے اور کہیں یہ رپورٹ نہیں کیا، کیونکہ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بے ادبی جنگ ہم کبھی نہیں لڑتے۔ آپ اٹھتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں اور درخت گرا کے چلے جاتے ہیں، کوا مار کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہو رافیل لے لو۔ بلینز آف ڈالرز کے رافیل لیے، اور رافیل 2 دن پہلے اڑے، جیم کر دیے۔ کل اڑائے ہوا میں، ہم نے جیم نہیں کیے، ہم نے رافیل کو چنڈ کھچ کے ماری، تھلے آ ڈگیا، ایک بھی نہیں، تین رافیل ڈگائے نے۔ آپ نے کیا کیا؟ معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ میں 15 ٹارگٹ آپ کے لاک کر چکا ہوں، 15 ٹارگٹ ہندوستان کے لاک کر چکا ہوں، کوئی بھی سویلین ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عام اور سویلین شہریوں کو نہیں مارنا ہوتا، جنگ کے آداب ہیں۔ آپ نے ہمارے ڈیم کو ہٹ کیا، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ کے آداب یہ ہیں کہ ڈیمز کو ہٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں اور میری فوج اور یہ میرا پورا ملک قانون کا بھی احترام کرتا ہے، ضمیر کا بھی احترام کرتا ہے، اخلاقیات کا بھی احترام کرتا ہے، پر آپ ان تینوں سے مبرہ ہیں، آری ہیں ان سے۔ اب جو رافیل گرنے کی بات تھی، کل جو ہم نے رافیل گرائے، 5 جہاز گرائے، رافیل، سو-30 اور ایک مگ۔ اب ہندوستان کے میڈیا میں یہ خبر سرکولیٹ کی گئی۔ ویسے جب رات کی واقعہ ہوا تو میں نے 1:15 بجے اپنے ٹی وی چینل پہ پیپر دیتے میں نے ہندوستان کے ٹی وی چینلز لگا کے دیکھے، این ڈی ٹی وی، آج تک نیوز، انڈیا ٹوڈے، انڈیا ٹی وی۔ کسی تے کھانے بنانے والا شو چل رہا ہے، کتنے وہ ویچ رہے ہیں، تھرموس ویچ رہے ہیں، کیتلیاں ویچ رہے ہیں۔ ہندوستان کا میڈیا اس قدر خائف تھا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملے کی گھٹیا کوشش کی، اور ہندوستان کا میڈیا رپورٹ کرنے سے آری تھا۔ وہ ہے کنٹرول میڈیا۔ جب میں حملہ کروں گا نا تو میں بتاؤں گا کہ میں حملہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں کنٹرول نہیں ہوں، مجھ پہ وہ خوف نہیں ہے جو آپ پہ آپ کی فوج کا اور آپ کے اداروں کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس خوف کے باوجود بھی ہندوستان کے میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ ایک رافیل کی وہ تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ فرانس نے اس کی تصدیق کر دیا کہ ایک رافیل گر چکا ہے۔
حالانکہ 3 رافیل گرے ہیں. ساتھ میں فرانس نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایک گرا, انہوں نے کہا ایک کی تصدیق ہو گئی ہے, باقی 2 پہ کام جاری ہے. تو جو 3 طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے ہیں, ان 3 طیاروں کے گرنے کے بعد بدنامی تو خیر بدنام مودی صاحب کو کیا بدنامی, بےعزتا بندہ کنہ کو بےعزت ہو جائے گا. مطلب ایسا بےعزتی پروف آدمی کہ مطلب جدی عزت ہی نہ ہو ان کا عزت کی فکر. اینی وے 3 جہاز جو ہیں, 80 کروڑ عوام ہندوستان کی غربت سے مر رہی ہے, آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تو 3 رافیل جو پاکستان نے گرائے ہیں ان کی قیمت بنتی ہے لگ بھگ $1000 ملین. تو پاکستانی شاہینوں نے 1 سیکنڈ میں $1000 ملین کا نقصان کر کے رکھ دیا ہندوستان کا. ہندوستان کی جو اندرونی چیخیں ہیں, مودی صاحب کدھر ہے؟ وہ مودی صاحب اتنا ہی جشن منانے کا شوق ہے آپ کو کہ آپ بقول تھوڑے تبلا فروشاں دے کہ آپ نے پاکستان پہ حملہ کیا, تو آؤ نا کرو نا ٹویٹ, آؤ نا کرو نا پریس کانفرنس. وہ میرا وزیر اعظم نے کھلوندا نہیں, وہ تو نس کے کہندا کہ میں پریس کانفرنس, میں خطاب انہوں ایڈا شوق ہے بیکاز وی ہیو اے پراؤڈ وکٹری لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے شہادتیں ہوئی ہیں, میرے سویلینس کو مارا ہے, ڈرے نہیں ہیں. آج ان کے جنازوں پہ لوگ رو کے کہہ رہے تھے کاش میں ہوتا, کاش میں ہوتا. مطلب جہاں مرنے کی, شہید ہونے کی اتنی خواہش ہو کہ لوگ جنازوں میں روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیوں بچ گیا ہوں, اور خوشی اور دکھ سے کہتے ہیں کہ میں نے شہید ہونا تھا. تو آپ وہاں اس قوم کو آپ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب آپ کے یہاں تو موت کا خوف ہے, اور اس قدر خوف ہے کہ ہندوستان اپنے نقصان کو بتانے کے قابل نہیں ہے. سو اگلے کچھ ہی گھنٹے, ہو سکتا ہے میرا یہ ویلاگ آنے تک بھی ہو جائے, بٹ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. جے شنکر صاحب, آپ نے کمٹمنٹ کی ہے نریندر مودی سے کہ میں دنیا بھر میں جا کے امریکہ, یورپ, برطانیہ, سعودی عرب, خلیجی ریاستوں پر جا کے ان کو انگیج کروں گا اور پاکستان پہ دباؤ بڑھاؤں گا. جنرل سید عاصم منیر کا ایک جواب ہے, نو بات چیت. میرے ملک پر میزائل داغے ہیں, اب میں جواب دوں گا, اس کے بعد سوچیں گے. اور وہ جواب آپ کے مورچوں کو, آپ کی بنیادوں کو, آپ کی سوچوں کو ہلا کے رکھ دیں. اور ہم خالی فائر نہیں کریں گے, ہم اس دفعہ بتائیں گے, اور بتا چکے ہیں. اور رافیل پہ کتنا ناز تھا نا, مطلب آپ نے بڑے مان سے رافیل لیا تھا, کدھر گیا؟ 4 رافیل ہوا میں سامنے آئے, ہمارے سامنے آئے, ہم نے اس میں سے 3 گرا دیے. شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے نا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ہم 10 بھی گرا سکتے تھے, ہم گرا سکتے تھے, ہم چاہتے تو اور گرا سکتے تھے, ہم چاہتے تو کل کی جنگ کو آپ کے سامنے ثابت کر دیتے کہ آپ اس جنگ کو شروع آپ نے کیا, ختم ہم کرنے جا رہے ہیں. پر نہیں, سانو مزہ آتا ہے تو لینڈ اور پٹھیاں کر کے مارا گے. تو ہوش, نیند نہیں آ رہی, سکون نہیں آ رہا, کی کرے گا پاکستان؟ ڈرا کے مارا گے. میرا تو دل کرتا ہے اور کو 3-4 دن کر لیں تاکہ مودی صاحب کا بی پی تو شوگر 2 میں لو رہا ہے. کی کریے, بس مجبوری ہے ساری. ہم بھی کہتے ہیں کہ چل یار, شوق انہوں نے پورا کیا, اب ان کا شوق ان کو توڑ تک پہنچا کے آتے ہیں. سو اگلے کچھ گھنٹے بڑے اہم ہیں. 15 ٹارگٹ لاک ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ ہمارے میزائلوں کے نشانوں پر ہیں. پاک فوج کے جوان, پاک فوج کے طیارے بھرپور انداز سے اس ملک کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. 80 طیارے اڑائے تھے کل ہندوستان نے. تمام اپنی جو ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے اس کا 100% استعمال کیا تھا پاکستان کے خلاف, اور پاکستان نے سارے طیارے نہیں اڑائے. پاکستان نے کل طیارے 42 اڑائے, اور اس میں سے بھی F-17 اور J-10 طیاروں نے ہندوستان کے رافیل, سو, مگ سب کی ایسی تیسی پھیرتے ہوئے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معصوم شہریوں کو, اور ان میں بھی عورتوں کو اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. یہ ہے آپ کی کل اوقات, یہ ہے آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی کہ آپ صرف یہ کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم سندور, اس کا نام رکھ دے سندور, اسی ایسا سندور بنایا ہو یا لال رنگ کا تسی گولے جے رکھے, اسی ایسا سندور بنایا کہ لوگوں نے دسو نا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے فوجی مرے ہیں. لوگوں کو بتائیں, ہندوستان والوں بتاؤ نا, بڑے چیخ کے آپ اپنا پرچار کر رہے ہوتے, بتاؤ کہ کتنے ہندوستانی فوج میں اگر اتنا دم ہے تو بتائیں کتنے مورچے اس وقت پاکستانی فوجیوں کے پاس ہیں. پاکستانی فوج نے وہاں قبضہ کیا آ کے, بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے, بتائیں کتنے طیارے گرے ہیں, بتائیں کتنے فوجی مرے ہیں, بتائیں کتنے پائلٹ مرے ہیں. ہے حوصلہ؟ نہیں ہے, نہیں کر سکتے.
ہے ہی نہیں، بٹ ہم کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، ابھی ہم نے صرف روکا ہے، تیننا نقصان کرتا ہے، اسی ہن کرنا ہے، اور ایسا کریں گے کہ ساری عمر یاد رکھو گے۔ اور رافیل کی تصدیق کے لیے اب تو فرانس والوں نے وہ پوری کمپنی تباہ کرتی تھی، مطلب اس کمپنی کے شیئر پہلی دفعہ گرے ہیں، وہ کمپنی اب پچھتا رہی ہے کہ ہم نے کن کو بیچے ہیں یہ رافیل طیارے، اور رافیل برا طیارہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، رافیل ایک اچھا طیارہ ہے، کیپیسٹی ہے اس میں کمبیٹ کی، بٹ وہ چلانے والوں میں حوصلہ ہو تو تبھی بات بنتی ہے۔ سو لیٹس سی کہ کہاں تک دوڑتا ہے، دوڑ دوڑ مودی دوڑ، اسی طرح پیچھے ہیں، دوڑ مزہ بڑا آ رہا ہے، تھکا کے مارا گے تے وہ گلیاں کر کر کے ایسے لتر مارا گے کہ ساری عمر یاد کرو گے، اور ہمیشہ ہوا ہے، اس دفعہ بھی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔